وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے فورتھ پارے کا آغاز کریں گے۔ آپ لوگوں کا فورتھ روزہ بھی ہے الحمدللہ۔ اب تک بہت اچھی سے عادت بھی ہو جاتی ہے۔ شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ اب روزے آئے ہیں، ایک طرف تو پوری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ روزے آ رہے ہیں، ہم عبادات کریں گے، ہم ساری وہ چیزیں کریں گے جو ہم پہلے اتنی مصروف زندگی سے پورا ٹائم نکال کے پہلے سے ٹائم ٹیبل نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اتنی جلدی یہ مہینہ گزر جاتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے، روزے اتنی جلدی گزر گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک دن کے اجر و ثواب کا موقع دے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیا میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ بہت خوبصورت اس کے اندر میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر، کہ تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے ہو، حتی تنفقوا ما تحبون، کہ جب تم وہ چیز خرچ نہ کرو، دوسروں کو وہ چیز نہ دو، یا اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دو، اللہ کی محبت میں وہ چیز نہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ سب اپنے آپ کو دیکھیے، ہر کوئی سوچیں کہ جب ہم کبھی کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ جو کپڑا ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہم نے پہن لیا ہوا ہے، جس میں سے اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو جی یہ اب غریب کو دے دیتے ہیں، اور پھر بڑا احسان بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ میں تو بڑا دیتی ہوں، میں نے تو اس کو بھی یہ دیا، اس کو بھی یہ دیا۔ کبھی آپ یہ دیکھیں اگر اپنے جیسے لوگوں کو تو گفٹ دینا ہوتا ہے تو بیسیکلی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح سے دیں جیسے انہوں نے ہمیں دیا، یا کبھی ہم اپنے سے بہتر لوگوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات سے بھی بڑھ کے ان کو چیز دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کو ذرا رکھ کے دیکھیے کہ جب کبھی آپ اپنے ورکرز کو، جو آپ کے کام کرتے ہیں، آپ کے نوکر ہیں یا آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، آپ ان لوگوں کو جب کچھ دیتے ہو تو آپ کیسے دیتے ہو؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، اور تم جب تک وہ چیز، جب تو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے ہو تب تک وہ خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں دیکھے فرماتے ہیں تمام کھانے کی چیزیں تھی حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر قبل اس کے کہ نازل کی گئی تھی تورات، کہہ دو ان کو کہ لاؤ تورات کو، پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو، پھر جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اہل کتاب جو تھے ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی اور اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک کتاب میں تو حرام کیا گیا، ایک کتاب میں حلال کیا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا، ہوا کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر گوشت جو تھا ان کا حرام اس لیے کیا تھا کہ
کچھ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ان کو شیٹکا کی درد ہوتی تھی تو ان کو کسی حکیم نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ گوشت نہ کھائیں، یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنے اوپر وہ چیز وہ نہیں کھایا کرتے تھے، تو بعد کی نسلوں نے ان کو جب دیکھا کہ وہ انہوں نے نہیں کھایا تھا تو انہوں نے وہ اپنے اوپر حرام ہی کر دیا۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ جب ہمیں یہ بتایا کہ یہ گوشت جو ہے یہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے حرام کر دیا تھا، لیکن ہمارے اوپر یہ حلال، مطلب یہ گوشت حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے جب یہ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز شروع سے جس شریعت پہ حلال اور حرام تھی اسی طرح سے شریعت میں سوائے وہ جو ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر ان پہ حرام کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں، کہہ دو سچ فرمایا اللہ نے تو پیروی کرو دین ابراہیم کی جو سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے۔ یقیناً پہلا گھر جو مقرر کیا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور موجب ہدایت، جہاں لوگوں تمام جہان والوں کے لیے، اس میں ہے نشانیاں کھلی، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں ہو گیا امن والا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کرے اس گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے یہاں تک جانے کی، اور جو انکار کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے اہل عالم سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حج کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حق ہے بندے پہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ استطاعت کس کو نہیں ہوتی ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب چھٹیاں آتی ہیں وہ اتنی سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب حج کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ابھی تو وقت نہیں ہے، ابھی تو بچے چھوٹے، ابھی تو یہ ہو گیا، بچوں کی شادیوں کے بعد جائیں گے۔ کس نے دیکھا ہے کہ زندگی کو مہلت کس نے کتنی دی ہے؟ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، اور جس میں استطاعت ہے حج کرنے کی اور وہ نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہے اس کا، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتا اس پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیات سے۔ دیکھیں پھر میں آپ کو بار بار ایک چیز بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار جو ایک چیز آتی ہے کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے حکموں کا انکار کرنا۔ جو لوگ جان بوجھ کر ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں اور وہ آسانی سے نہیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ جی یہ دس از ناٹ اوور لائف اسٹائل، آج کل تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا، نہیں میرے سے تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں پھر کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں اب اگر ایک دو نہ بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات اس قرآن میں بینہ ہے، اور جو نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ کہہ دو اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا، تلاش کرتے ہو تم اس میں کجی جبکہ تم خود گواہ ہو، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم کہا مان لو گے کسی فریق کا ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، تو پھیر دیں گے وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر۔ اور کیوں کر کفر کرتے ہو تم جبکہ تم ہو پڑھتے کتاب اور سنائی جاتی ہیں تمہیں آیات اللہ کی، اور تمہارے درمیان موجود ہے رسول اللہ کا، اور جس نے مضبوط پکڑ لیا سہارا اللہ کا تو یقیناً ہدایت پا گیا، وہ سیدھے راستے کی طرف ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس کے ڈرنے کا، اور تم ہرگز نہ تمہیں موت آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور نہ کرو فرقہ بندی، اور یاد کرو مہربانی اللہ کی اپنے اوپر جب تم تھے دشمن آپس میں، پھر ڈال دی اس نے الفت تمہارے دلوں میں، پھر تم ہو گئے اس کی مہربانی سے بھائی بھائی، اور تم تھے کنارے پر گھڑے کے آگ کے تو بچا لیا اس نے تم کو اس سے۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تم سے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے کہ جب اہل مدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس وقت آپس میں اوس و خجرت کی اتنی
लड़ाइयाँ होती थी कि सब एक दूसरे के दुश्मन थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं कि तुम वही लोग हो जो एक दूसरे के जान के दुश्मन हो। जब तुम इस्लाम के फोल्ड में आ गए तो फिर तुम्हारी सारी दुश्मनियां मोहब्बत में बदल गई। आपको याद है ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे तो उन्होंने किस तरह से अखुवत की मिसाल कायम की थी कि जो मदीना में रहने वाले थे उन्होंने किस तरह से मक्का के रहने वालों का इस्तकबाल किया था और सब में भाईचारा हो गया और सब एक दूसरे की जिम्मेदारियां लेने वाले बन गए थे। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला याद फरमाते हैं। और होनी चाहिए तुम लोगों में एक जमात जो बुलाते रहे नेकी की तरफ और हुक्म देते रहे अच्छे कामों का और मना करते रहे बुरे कामों से, और यही लोग हैं जो कामयाब हैं। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि बहुत से लोग अब आजकल की दुनिया में भी देखिए हर कोई काम में इतना मसरूफ होता है, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने घर में, घरदारी में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर भी एक जमात तुम में से ऐसी होनी चाहिए जो अल्लाह के दीन को पढ़े और दूसरों को बढ़ाने वाली हो जाए। और यही बात है अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। और ना होना उन लोगों की तरह जो फर्क हो गए थे और उन्होंने इख्तलाफ करने लगे आपस में बाद इसके कि आ चुके उनके पास वाज़े अहकामात। तो यही लोग हैं जिनके लिए अजाब होगा बहुत बड़ा। जिस दिन रोशन होंगे कुछ चेहरे और स्याह होंगे कुछ चेहरे, तो बस वो लोग स्याह होंगे जिनके चेहरे, उनसे कहा जाएगा कि क्या काफिर हो गए थे तुम बाद अपने ईमान लाने के, सो चखो मजा अजाब का इस वजह से जो तुम करते थे। अब यहाँ पे क़यामत के दिन की बात है कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे। वो ईमान वाले लोग होंगे। और जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का इनकार किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कुफ्र किया, वो लोग जो है उनके चेहरे उस दिन स्याह होंगे। बस वो लोग जो रोशन होंगे जिनके चेहरे, तो होंगी वो अल्लाह की रहमत में। अल्लाह अकबर, के जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे। वो इसमें हमेशा रहेंगे। कहाँ रहेंगे? जन्नतों में रहेंगे ना। ये आयत है अल्लाह की जो पढ़कर सुनाते हैं हम तुमको ठीक ठीक। और नहीं अल्लाह चाहता कि जुल्म हो अहले आलम पर। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे तमाम के तमाम मामला। तुम हो बेहतरीन उम्मत, भेजा गया है जिसे लोगों के लिए हुक्म देते हो तुम नेकी का। अब ये देखिए ये किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं? हम मुसलमानों को कह रहे हैं, आपको और मुझे। हर बच्चा, हर जवान, हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़े के लिए ये एक ही हुक्म है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम हो बेहतरीन उम्मत, भेजा गया जिसे लोगों के लिए हुक्म देते हो तुम नेक काम करने का और मना करते हो बुरे कामों से, और ईमान रखते हो अल्लाह पर। और अगर ईमान ले आते अहले किताब तो होता बेहतर, बहुत बेहतर उनके लिए। इनमें ईमान वाले हैं और अक्सर इनमें फासिक है। हरगिज नहीं बिगाड़ सकेंगे वो तुम्हारा सिवाय सिताने के, और अगर लड़ेंगे भी वो तुमसे तो फेर जाएंगे पीठ, फिर नहीं वो उनको कोई भी मददगार मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, चिपका दी गई उन पर जिल्लत जहां कहीं भी वो पाए जाएंगे, वजह से इसके कि पनाह में आ जाएं अल्लाह की और पनाह में आ जाएं लोगों की। और लौटते हैं वो गजब में अल्लाह के, और चिप्सा कर दी गई उन पर नादारी, और ये इसलिए है कि इनकार करते हैं वो अल्लाह की आयात का। देखें फिर वही बात कि इतना गजब, इतना गुस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कहते हैं वो काफिर हैं। और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब के मुस्तहिक है। वो कौन लोग हैं? जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और कत्ल कर देते हैं नबियों को नाहक। ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और हद से बड़े हुए हैं। नहीं है वो सब बराबर, अहले किताब में एक जमात कायम है हक पर, पढ़ते हैं वो अल्लाह की आयात रात के औकात में, और वो सरबसूद भी रहते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, वो लोग जो अल्लाह को याद करते। देखिए जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना फर्ज हुआ था ना, उससे पहले तक तो वो लोग जो भी अपने दीन पे थे और जो नेक काम करते थे और अपने नबियों पर ईमान लाते थे, तो वो मुसलमान ही थे ना। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए और अल्लाह की वदानियत पे ईमान नहीं लाए और वो शिर्क करते थे, तो उनके बारे में सारा गजब है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ईमान रखते हैं वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, हुक्म देते हैं वो नेक काम का और मना करते हैं बुरे काम से, और दौड़ते हैं नेकियों पर, और यही लोग नेकुकारों में से हैं। और जो
جو वो करेंगे कोई नेकी हरगिज नहीं नाकदरी की जाएगी उसकी, और अल्लाह जानता है मुत्तकियों को। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज ना काम आएंगी उनके माल और ना उनकी औलादें अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, और यही लोग अहले दोज़ख हैं और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। मिसाल उसकी जो खर्च करते हैं इस दुनिया की जिंदगी में ऐसी है जैसे हवा जिसमें हो सख्त सर्दी, और वो जा पड़े खेती पर ऐसे लोगों की जो जुल्म करते थे अपने ऊपर, तो तबाह कर दे वो इसको, और नहीं कुछ जुल्म किया उन पर अल्लाह ने बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए मत बनाओ रास्ता सवाए अपनों के, नहीं करते कोताही वो तुम्हारी खराबी में, चाहते हैं कि जिस तरह हो वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। जाहिर हो चुकी दुश्मनी उनके मुंह से, और जो कुछ मख्फी है उनके सीनों में वो कहीं इससे ज्यादा है। बेशक खोल कर बयान कर दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए आयात अगर तुम अकल रखते हो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक असूल बता दिया कि जो मोमिन है वो मोमिन से ही दोस्ती रखे। मुसलमान मुसलमान का दोस्त है, अगर तुम कुफार से दोस्ती रखते हो जाहिरी तौर पर दोस्ती ठीक है, लेकिन तुम दिली दोस्ती, यहाँ पे बेसिकली जो बताया जा रहा है दिली दोस्ती के बारे में, वहां के मुसलमानों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अहले किताब की जो दुश्मनियां थी उनके अंदर, वो ये चाहते थे कि किसी तरह से उनको फेर दे उनके दिन से। आपको याद है हमने पहले भी पढ़ा था कि वो क्या कहते थे अपने लोगों को कि ठीक है तुम जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठो, वहां पे सुनो, और फिर तुम ये कह देना कि हम इस्लाम ले आए, और अगले दिन तुम मुर्तद हो जाना। उससे लोगों को ये लगेगा कि देखो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं क्योंकि वो अहले किताब थे, अगर इनको इस्लाम में खैर नहीं नजर आई तो फिर हम भी इस्लाम की तरफ नहीं जाते हैं। ये उनकी साजिश थी, और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बताते हैं कि उनके सीनों में इससे भी ज्यादा दुश्मनी है, तो तुम इनसे ख्याल से रहना कि राजदारी की बातें उनको ना बताना। वैसे मिलना जुलने से मना नहीं है, क्योंकि जब हम मिलेंगे तो तभी उनको तबलीग करेंगे, तभी उनको इस्लाम की दावत देंगे ना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये तुमको वो लोग के दोस्ती रखते हो इनसे, हालांकि नहीं दोस्ती रखते वो तुमसे, और ईमान रखते हो तुम सब किताबों पर, और जबकि वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो काटते हैं तुम पर उंगलियां गुस्से में। कह दो कि मर जो अपने गुस्से में, यकीनन अल्लाह खूब जानता है इससे जो इनके सीनों में है। अगर पहुंचती तुम्हें कोई भलाई तो बुरा लगता है उनको, और अगर आ पड़े तुम पर तकलीफ तो खुश होते हैं इस पर, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ना नुकसान पहुंचा सकेंगे तुम्हें उनका फरेब कुछ भी, यकीनन अल्लाह उसका जो कुछ वो करते हैं अहाता किए हुए है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जंग उहद का वाकया पेश कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि इसमें हमारे लिए कितने सबक हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब निकले थे तुम सुबह को अपने घर से बैठाने को ईमान वालों को मोर्चों पर जंग के लिए, और अल्लाह सब सुनता और जानता है। जब इरादा किया दो जमातों ने तुम में से कि हिम्मत हार बैठे, और अल्लाह उनका मददगार था, और अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए ईमान वालों को। अब यहाँ पे क्या था कि जंग उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहाँ उन्होंने निकलना था जंग के लिए, जब उनको पता चला, क्योंकि बदर की जंग उससे पहले हो चुकी थी, और आप ये याद रखिएगा इस पूरे पारे को सुनते हुए कि बदर की जंग में क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी, और उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतनी बड़ी कामयाबी दी। अब क्या हुआ कि वो लोग जो बदर में नहीं गए थे उनके दिल में ये था कि हम भी जाते, हमें भी शहादत अगर हमें मिल जाती तो शहादत का रुतबा मिलता, और अगर हम वापस आते तो हमें इतना माले गनीमत मिलता। तो उन्होंने क्या किया कि जब उहद की जंग पे जाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा किया, तो जो जवान बचे थे ना, जो यंग क्राउड था, उन्होंने कहा कि नहीं हम बाहर निकलेंगे, हम इनके साथ जंग करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सहाबी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम मदीना के अंदर ही रह के उनके साथ जंग करते हैं, जब वो आएंगे तो हमारा अपना शहर होगा, तो हम इधर रह के जंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज्यादा देखा कि बच्चे वो जो यंग क्राउड था उन्होंने उनमें बहुत जज्बा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है हम बाहर जाके ही जंग करते हैं। और जब वो वहां पे निकलते हैं तो 1000 का लश्कर लेकर जब वो निकले तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफिकों का सरदार था, उसने रास्ते में ये कहा कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमने तो कहा था कि हम मदीना के अंदर रह के जंग करेंगे, अब हमें ये वहां पे लेके जा रहे हैं, वहां पे 3000 का लश्कर आ रहा है, हम खुद अपने आप को मारने जा रहे हैं। तो वो 300 लोगों को लेके वापस चला गया। अब इंशाल्लाह जहां जहां स्टोरी आती रहेगी मैं आगे आपको बताती रहूंगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बात कर रहे हैं कि जब वो वापस गए तो एक दूसरा ग्रोह जो था, एक और कबीला था, उनकी भी हिम्मत टूट गई। जैसे उन्होंने कहा कि ये तो 300 लोग चले गए हैं,
ہم پہلے ہی کم تھے، اب ہم اور بھی کم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کو تسلی دی اور پھر ان کو اس پہ جما دیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو، تو وہ واپس نہیں گئے تھے. اور بے شک مدد کر چکا تمہاری اللہ بدر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے کہ بدر میں بھی تو تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم تعداد میں اتنے کم تھے. آج اگر تم تعداد میں کم ہو تو تعداد سے فرق نہیں پڑتا، تمہاری ہمت سے فرق پڑتا ہے، تمہارے ارادے سے فرق پڑتا ہے. جبکہ تھے تم کمزور کہاں پہ؟ بدر کے مقام پہ. سو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کہ کیا نہیں یہ کافی تم کو کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے، اور وہ نازل کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے. اب یہاں پہ کیونکہ وحی آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں ڈرتے ہو، وہاں سے 3000 کا لشکر آ گیا تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری 3000 کے لشکر سے مدد کرے گے. ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور آن پڑے تم پر وہ دشمن اچانک تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے خاص نشان لگے ہو. دیکھیں کتنی تسلی ہوتی ہے نا کہ انسان کتنا بھی کمزور ہو، دشمن کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ کا بندہ جو ہے نا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو ایک مقام پہ جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی کیا وجہ؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خود موجود تھے اور صحابہ کا ایمان بھی اتنا مضبوط تھا، تو پھر آخر کیا وجہ ہوئی؟ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر بشارت تمہارے لیے تاکہ اطمینان حاصل ہو تمہارے دلوں کو اس سے، اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے، تاکہ کاٹ ڈالے وہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا یا ذلیل کر دے انہیں کہ بس لوٹ جائے وہ ناکام اور نامراد ہو کر. دیکھیے غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار کچھ بھی، یا وہ توبہ قبول کر لے ان کی یا عذاب دے انہیں، بس بے شک وہ لوگ ظالم ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دے گا وہ جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا ان کو محبت سے قبول کر لے، کیونکہ وہی بات کہ جنت جو ہے وہ ہم اپنی نیکیوں سے نہیں جا سکتے. ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کے اس کے عوض ہم کو جنت عطا کر دیں گے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا اور تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم فلاح پاؤ، اور بچتے رہو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کی وسعت ہے آسمان اور زمین کے برابر، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں آسودگی میں اور تنگی میں اور پی جاتے ہیں غصے کو اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو. اللہ پر آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے پاس اتنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے غصے آپ دیکھیں ذرا، ہمیں کوئی بات کر کے تو جائے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت انسان غصے میں آتا ہے اور وہ اپنا غصہ پی لیتا ہے نا، اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی منزلیں رکی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی منزلوں پہ لے جاتے ہیں بندے کو. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں. اور معاف کرنے والے لوگوں کو کہ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیں قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی بات کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ جب دنیا میں تم سے معافی مانگتا تھا تو اس وقت تم نے اس کو معاف نہیں کیا، آج تم میرے سامنے ایسے کھڑے ہو. تو یہ چیزیں ہمیں اس دنیا میں عمل کر کے جانا ہے تاکہ آخرت میں ہم سرفراز ہو سکیں. آمین ثم آمین. اور اب ایک بہت پیاری آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ، مطلب بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا کر گزرے ظلم اپنی جانوں پر، مطلب اپنے اوپر گناہ کے کام کرتے ہیں، چغلی لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا ناحق کسی کا مال کھا رہے ہیں، کچھ بھی جیسے گناہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، پھر معافی مانگتے ہیں. توبہ کی بات ہے اپنے گناہوں پر. تو کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور نہیں اصرار کرتے
کرتے وہ اس پر جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں. مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو گئے تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, وہ اصرار نہیں کرتے اس پہ, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کون ہے جو ان کی توبہ قبول نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے, کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آمین ثم آمین. یہ لوگ ہیں جن کا صلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, بہت دعائیں کریں, مغفرت کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دے. تو پھر تو کچھ اور کیا ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں, رہیں گے ہمیشہ وہ ان میں, اور عمدہ ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا. آمین ثم آمین. تب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک گزر چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات, تو چلو پھرو تم زمین میں, پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا. دیکھیں جو قرآن میں ہم بار بار قصے پڑھتے ہیں, حضرت نوح کا قصہ, حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, حضرت لوط کا قصہ, تو ہم نے بار بار یہ پڑھا کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا, جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی, ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا انکار قرآن کی کرتے رہے جب وہ وحی لے کے آتے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہی لوگ ہیں جن کا انجام آخر میں دوزخ ہے. اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں, چل پھر کے دیکھو تو صحیح کہ ان کا انجام کیسے تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر اس دنیا میں کیا سلوک کیا. اتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے ہوتا ہے کہ جی اللہ معاف کرے گا, اللہ نے کچھ نہیں کرنا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو قرآن میں نظر آتا ہے. اب تو میں اسی لیے اردو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ یوزلی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے, اور ہدایت و نصیحت ہے اہل تقوی کے لیے, کہ جو اہل تقوی ہیں وہ ان کو اچھے سے پتا ہے کہ جب وہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ دل شکستہ ہونا اور نہ غم کرنا, اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لگا ہے تمہیں زخم تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی, کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جنگ بدر میں تم نے ان لوگوں کو تکلیف دی تھی تو وہ انسان ہی, تو تکلیف ہے. تو آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو کیا بڑی بات ہے, ان کو تم اس سے پہلے زخم دے چکے ہو. اور یہ ایام زمانہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں پر, اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور بنائے تم کو گواہ, اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن بدلتے رہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی اچھا وقت کبھی برا وقت آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ برے وقت میں ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے, ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی دیکھنے کے لیے بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب ایام بدلتے ہیں, جب اچھے زمانے سے برا زمانہ آتا ہے یا برے زمانے سے اچھا زمانہ آتا ہے, تو یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے, کہ تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور نابود کر دے کافروں کو. کیا تم سمجھتے ہو کہ داخل ہو جو گے جنت میں یوں ہی, حالانکہ ابھی نہیں معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے, اور نہ ہی معلوم کیا ثابت قدم رہنے والوں کو. دیکھیں ایسے نہیں جنت مل لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے تم کو, ابھی تو کوئی ایسی مصیبت تم پہ آئی نہیں ہے کہ صبر دکھا کے تم اس میں سے کامیاب ہو جاؤ اور تمہاری منزلیں اوپر چلی جائیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی موت کی اس سے پہلے کہ ملے وہ تمہیں, سو یقیناً تم نے دیکھ لیا اس کو, اور تم تھے خود دیکھ رہے. اور یہاں پہ کیا تھا کہ پہلے جو تھے وہ مسلمان جو تھے, جب ابھی تک کیونکہ جنگیں نہیں ہوئی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جنگ کریں گے, ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے نا, پہلے تمہیں اتنا شوق تھا, اب تم دکھاؤ کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو, جہاد کے لیے نکلے ہو, تو دشمن سے مقابلہ کرتے وقت تمہارے پاؤں نہ اکھڑے. اور اب جو ہم آیا پڑھیں گے یہ بہت پیاری آیا ہے, اور یہی آیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا تو جب وہ آئے دیکھنے کے لیے اور انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا ان کی یہ حالت ہے, تو وہ پھر ممبر پہ گئے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو بھول ہی گیا تھا, آج مجھے یہ لگا کہ اس آیت کو آج ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے.
اور وہ آیت کہتی اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک ہو گزرے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول، تو کیا اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا پھر جو گے تم الٹے پاؤں، اور پھر جو پھر گیا الٹے پاؤں تو ہرگز نہیں نقصان کر سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور جلد جزا دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ یہاں پہ ایک اور جو اس کا شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ جب مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درہ پہ کھڑا کیا تھا کہ وہاں سے ان کو ڈر تھا کہ پیچھے سے اگر کوئی آئے گا، تو یہ ایک ہی جگہ خالی تھی جہاں سے ڈر تھا کہ پیچھے سے دشمن کی فوج آ جائے گی، وہاں پہ آلموسٹ جیسے کہتے ہیں 50 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ادھر جمع کھڑا کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جانیں بھی نکل جائیں، ہماری بوٹیاں بھی چیلیں اتار کے لے جائیں، تو تب بھی تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے شروع میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ گئے، جیسے ہی وہ بھاگے تو جو درے پہ لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، ان کی نیت خراب نہیں تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم مال غنیمت جمع کرنے شروع کریں، تو انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ کچھ صحابی ایسے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم نے نہیں چھوڑنا، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے نا وہ صرف 10 تھے۔ اور اب ہوا کیا کہ خالد بن ولید اور ابو سفیان جو تھے وہ ابھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، وہ انہوں نے جب پیچھے سے دیکھا کہ درے سے لوگ چلے گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو اتنی بری شکست اس وقت ان کو ہوئی، اور وہی واقعہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت ان میں یہ اناؤنس ہو گیا، ایک دم سے لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے ہیں۔ تو وہ سنتے ہی ساروں نے اپنی ہمتیں ختم کر دی۔ حضرت عمر جو ہے وہ تھوڑے جذباتی بھی تھے، انہوں نے بھی اپنی تلوار پھینک دی کہ اب کیا فائدہ جنگ کرنے کا، جن کی خاطر ہم کر رہے ہیں وہی نہیں رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ تم ان کی خاطر نہیں کر رہے ہو، تم جہاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے کر رہے ہو، تو جنہوں نے ان کے لیے کیا تو سمجھ لو کہ وہ چلے گئے، لیکن جو اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ مر جائے بغیر اللہ کے حکم کے، لکھا ہے وقت اجل کا، اور جو چاہے بدلہ اپنے اعمال کا دنیا میں تو ہم دے دیں گے اس کو اس کے بدلہ اس دنیا پر، اور جو چاہے بدلہ آخرت میں تو عطا کریں گے ہم اس کو وہاں، اور عنقریب صلہ دیں گے ہم شکر گزاروں کو۔ اب دیکھیے ہماری دعاؤں کو آپ یہاں پہ چیک کیجئے کہ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں دنیا چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جس کو دنیا چاہیے اس کو بھر بھر کے دنیا دے دوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھا دی تھی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اچھی چیزیں دے اور آخرت میں بھی ہمیں اچھی چیزیں عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنے ہی ہوئے ہیں نبی، لڑتے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اہل اللہ کثرت سے، تو نہ ہمت ہاری اس سے جو پڑا ان پر اللہ کی راہ میں، اور نہ بزدلی کی اور نہ دبے، اور اللہ محبوب رکھتا ہے ثابت قدموں کو۔ اور اب آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور نہ تھا ان کا قول مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب معاف فرما دے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں ہمارے اپنے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح عنایت کر ہمیں ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ سو عطا فرمایا انہیں اللہ نے صلہ دنیا کا اور بہترین اجر آخرت کا، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہاں مان لوگے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو مرتد کر دیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں، پھر جاؤ گے تم اس سے اور پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی دوست ہے تمہارا۔ اللہ اکبر، جس کا دوست اللہ ہو جائے تو اس کا کیا بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ ہی دوست ہے تمہارا، وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا رعب، اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو نہیں نازل کی اس نے جس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم رعب ڈال دیں گے، دیکھیے مومن جو ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اپنی لیول پہ بات سوچتے ہیں نا، ہم بڑی بڑے لیول پہ بھی نہیں سوچتے،
تو ہم کبھی ہمت ہار جاتے کہ ہم کیسے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں گے، کوئی ہمیں سننے والا نہیں، وہ تو اتنے طاقتور ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ روب ڈال دیتا ہے دوسرے کے دل میں، دوسرے کے دل میں خود ہی سے بات آ جاتی ہے کہ نہیں، وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس بات کو۔ بس بات صرف یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کر لیں۔ ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ القاء کر دے گا دوسرے کے دل میں جس نے آپ کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا پکا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً سچا کر دیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب ہمت ہار دی تم نے اور اختلاف کیا تم نے حکم کی تعمیل میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد، جبکہ دکھا دیا تھا تمہیں وہ جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے بعض طلبگار تھے دنیا کے اور تم میں سے بعض طلبگار تھے آخرت کے، پھر ہٹا دیا اس نے تم کو ان کے سامنے سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقیناً معاف کر دیا اس نے تمہیں، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ اب دیکھیے اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم نے اختلاف کیا، تم وہ دیکھ رہے تھے جو تمہارا جی چاہتا تھا، تو یہ اس درہ پہ جن لوگوں کو بٹھایا تھا نا، تو ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ دیکھ رہے تھے ان کو وہی بات میں نے جیسے پہلے بتائی، ان کا مقصد نہیں تھا، وہ جو مال غنیمت تھا اس کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیے اصل مقصد کیا تھا، بات یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوگی نا ان سے، تو وہ جو نافرمانی تھی دیکھیے اس کی کتنی بڑی سزا ملی کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست کا اس وقت سامنا کرنا پڑا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پھر معاف کر دیا، کیونکہ تھے تو وہ مومن ہی نا۔ لیکن دیکھیے ایک فرقہ، بلکہ یہاں پہ بہت بڑی بات آتی ہے جنگ احد کے بارے میں جب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ میری طرف آؤ، لوگ بھاگ گئے تھے کیونکہ اتنی بھگدڑ مچ گئی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے جو خالد بن ولید اور ابو سفیان نے حملہ کیا تھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارے تھے تو لوگ بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے وہ غلطی بھی ہوئی ان کا مقصد یہ نہیں تھا، تو اللہ نے معاف کر دی تھی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دے دی۔ لیکن ایک فرقہ جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ صحابہ کے نام لے لے کے کہ فلاں بھاگ گیا تھا فلاں بھاگ گیا تھا اس وقت، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے قرآن میں بشارت کتنی بڑی دے دی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دور بھاگ جاتے تھے اور نہ پھر کر دیکھتے تھے کسی کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، تو پہنچایا اس نے تم کو غم پر غم تاکہ نہ ہو تم غمگین اس پر جو جاتا رہا تم سے، اور نہ وہ مصیبت جو آ پڑی تم پر، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، وہی والی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تھے اور وہ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، اور اسی وقت یہ نیوز بھی انہوں نے کسی نے ایک دم سے آؤٹ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے، اور ایک دم سے اور بھی لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نازل فرمائی اس نے تم پر غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، اونگ جو طاری ہوئی ایک جماعت پر تم میں سے، اور ایک جماعت کی فکر پڑی تھی جن کو اپنی جانوں کی گمان کرتے تھے وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان دور جاہلیت کے، کہتے تھے کیا ہمارا ہے اس معاملے میں اختیار کچھ بھی، کہہ دو کہ بے شک اختیار سب کا سب اللہ کا ہے، مخفی رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں تم پر، کہتے تھے کہ اگر ہوتا ہمارے اختیار میں کچھ حصہ تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں، کہہ دو کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے، وہ لوگ لکھا تھا جن کی تقدیروں میں قتل ہونا اپنی قتل گاہ کی طرف، اور تاکہ آزمائے اللہ ان کو جو تمہارے سینوں میں ہے اور صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب دلوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا کہ جب یہ ایسی حالت ہوگی ایک دم سے جب پیچھے سے حملہ کیا، تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ ہمیں فتح ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 3,000 جو فرشتے ہیں وہ ہماری مدد کو آئیں گے، تو پھر ایسا کیسا ہو گیا، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے حملہ کرتے تو ہماری تو کسی نے بات نہیں سنی، تو ان کے دل میں ایسے خیالات آ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ اگر تم گھر میں بھی بیٹھے رہتے، اگر تمہارا موت کا وقت آتا تو تم نے تب بھی تمہاری جان نہیں بچنی تھی۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ